शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या आप भी रोज़े की हालत में दुरूद पाक पढ़ते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन खुशखबरी बताने वाली हूँ जो सुनकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें और इनामात रखे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आज हम जानेंगे कि रोज़े में दरूद शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी अजीम खुशखबरी मिलती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात भी बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने वाले हर शख्स को एक ख़ास मुकाम अता किया जाता है, लेकिन जो रोज़ेदार रोज़ा रखते हुए कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी खुशखबरी छुपा रखी है जिसे सुनकर फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब यही दरूद एक रोज़ेदार की ज़ुबान से निकलता है तो इसका अजर आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आज आपको वो राज मालूम होगा जो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके गुनाह मिटा सकता है और क़यामत के दिन आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब खड़ा कर सकता है। लेकिन आखिर वो खुशखबरी क्या है जो ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए रखी गई है? वो रोज़ेदार जो रोज़ा भी रख रहा है और अहले दरूद भी कहलाता है, यानी रोज़े के साथ जो शख्स दरूद पाक की कसरत करता है, चलते फिरते उठते बैठते और रोज़े के साथ उनकी ज़ुबान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और जिक्र जारी रहता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। ज़रा गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह जो है वो सरशार हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है और अल्लाह पाक ने आपको रोज़ा रखने की तौफीक भी अता फरमाई है और आप माशाअल्लाह से अहले दरूद भी हैं। रोज़ाना दरूद पाक पढ़ रहे हैं, रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह रख रहे हैं। जब आप रोज़े के साथ दरूद शरीफ की कसरत करते हैं ना, तो इसका अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, जब आप रोज़े की हालत में दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपका पढ़ा हुआ दरूद पाक सीधा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचा दिया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँचाया जाता है। हमारे औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब एक रोज़ेदार दरूद पाक पढ़ता है तो उसका पढ़ा हुआ दरूद एक ख़ास नूरानियत के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। अब सोचिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और आपका नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लिया जा रहा हो, तो मोहतरम नाज़रीन, यही है वो इज़्ज़त जिसके लिए औलिया इकराम सारी ज़िंदगी तड़पते रहे कि हमें ये मुकाम नसीब हो जाए, हमें वहाँ मकबूलियत मिल जाए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूलियत हासिल हो जाए, हमें अर्श पर कबूलियत मिल जाए। उन्हें दुनिया की चमक धमक की इतनी फिक्र ना थी जितनी इस बात की फिक्र थी कि हम अल्लाह और उसके महबूब के यहाँ सुरखरू हो जाएं। अब रोज़ादार के लिए जो ख़ास रहमत और बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जब रोज़ेदार दरूद पाक पढ़ता है तो दरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को खींचने का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बंदा रोज़े की हालत में होता है तो वो पहले ही अल्लाह के बहुत करीब होता है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। क्या खूबसूरत इबादत है जिसे अल्लाह पाक ने ख़ास अपने लिए करार दिया।
اور فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ لیکن جب روزے دار ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہا ہو تو اللہ پاک اسے ایسی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اس نے روزہ رکھا جو اللہ کے لیے ہے اور جس کا اجر اللہ خود دے گا، اور دوسری طرف وہ اس کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے۔ یوں دو عظیم عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی روزے دار اللہ کی محبت بھی پا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حاصل کر رہا ہے۔ جب اللہ بھی راضی ہو اور اس کا محبوب بھی خوش ہو تو اس سے بڑی خوشخبری روزے دار اہل درود کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک خاص شان سے متوجہ ہوتی ہے، ایسی خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور پھر بھی میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا یہ عمل بے حد پسند آتا ہے کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ درود پاک بھی پڑھا۔ جب بندہ روزے کی حالت میں درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے۔ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی وسوسہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا تکلیف اس کے قریب آئے۔ خاص طور پر روزے کی حالت میں درود پاک کی کثرت انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ سب سے زیادہ درود پڑھنے والوں کو یہ مقام ملے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکے، اور حضور کی قربت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نجات، رحمت اور ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ جنہوں نے روزے کی حالت میں درود پاک پڑھا ان کے لیے شفاعت، رحمت اور نجات کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جب یہی درود روزے کی حالت میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا ماضی کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں درود پاک پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں اور برکتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ روزے دار کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت، اور جب روزہ دار درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ افطاری کا لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اس دعا سے پہلے اور بعد درود پاک شامل ہو جائے اور سارا دن زبان درود سے تر رہی ہو تو قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا کہ روزے کے ساتھ سارا دن درود پاک کی کثرت کر لیں اور افطار کے وقت دل سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دعا کا اثر ضرور محسوس ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک درود پاک آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے۔ فرشتے اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کا نام لے کر عرض کر رہے ہیں، اور حضور اپنی اس امتی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی خوشخبری روزے دار کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں تاکہ اس مہینے میں اپنی مقبولیت کو بڑھا سکیں اور آنے والا پورا سال برکتوں اور آسانیوں کے ساتھ گزاریں۔ جب روزہ دار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود فوراً فرشتے عرش تک پہنچاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر حضور اس امتی کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی اس بندے پر اتنا فضل فرماتا ہے کہ اس کا قلب مطمئن کر دیتا ہے جیسے کائنات کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی ہوں۔ آج سے یہ عبادت اپنا لیں کہ روزے کی حالت میں جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں کے ساتھ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔
آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں سکون آ رہا ہے، زندگی بدل رہی ہے، مزاج اور شخصیت میں خوشگوار انقلاب آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کا خاص کرم شامل ہو رہا ہے۔ روزہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور درود پاک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے محبوب دونوں کی قربت حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک پڑھا ہوا درود پاک آپ کی تقدیر بدل دے، اسی لیے اسی لمحے سے درود پاک پڑھ لیجئے اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور یہی درود آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، مجھے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ خوبصورت بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس نیکی کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔